السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1.5 دہائی سے ہم یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور اس کا واحد مقصد جو ہے وہ سیکھنا سکھانا، ہم آپ سے سیکھیں، آپ ہم سے سیکھیں، اور اپنے آقا کی سنت کو تازہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو ایک لفظ بھی آتا ہے تو دوسرے کو سکھاؤ۔ یہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا تھا، تو وہ بہرحال یہ کریں۔ اچھا، آپ کو بھی اگر اس کے اندر شریک ہونا ہے، پرسنل فائنانس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو جنرل سوشل ایشوز ہوتے ہیں، نان پولیٹیکل مکمل، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم گفتگو کرتے ہیں جو ہے وہ جنرل رویے جو ہیں اس کے حوالے سے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے رویوں کی بات آئی ہے تو آج پھر میری گڈی ٹھوک گئی۔ آج تو ایمان سے تباہی پھیر دی ہے۔ پہلے وہ ہلکا پھلکا ٹکر شکر مارتے تھے آگے سے، تو پیچھے سے آ کے نا تو نکل جاتے تھے۔ آج ایک کالا بھیگو ڈالا تھا، شیشے بھی کالے تھے اس کے، تو اس نے ڈرائیور والی سائیڈ سے ہٹ کیا اور پوری رائٹ سائیڈ اڑا کے رکھ دی، اور اتنا زور کا جھٹکا تھا کہ گاڑی جو تھی وہ فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی ہے۔ لیکن وہ جائے مکینک کے پاس، لیکن یار اپنی لسٹاں تے اپڈیٹ کر لو یار، میں ہوں تہانوں کی کہنا وا کہ تسی اے کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کی صفوں میں کوئی یوتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یار ان کو تھوڑا سا سمجھا دیں۔ ہم تو آج کل یوتھیوں کے لیے آواز اٹھانے کا سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں کم سوچا ہی تھا، ہم نے تسی گڈی مار دیتی ساڑے ہیں، اپنا کچھ کرتے لین دیں یار۔ پھر میرا مطلب ہے کہ کہتے کہ جناب یہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے۔ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، جان جو ہے وہ سلامت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، آج کا پہلا سوال۔ جی السلام علیکم رضید صاحب، بہت خوشی آپ کا پروگرام میں ریگولر دیکھتا ہوں، بیٹھک میں بھی جو آپ بیٹھتے ہیں 6-7 لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے صاحب کا وہ بھی پروگرام ہے، اور جو فائنانشیل ایز این انالیسسٹ آپ کام کر رہے ہیں اس کی بھی کیا بات ہے، بڑے اچھے تبصرے ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس فیلڈ میں بھی ماشاءاللہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں نے ایک ذکر کرنا تھا کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں، ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے فائنانشل کرائمز کے حوالے سے بہت سے کیس نیب میں FIA میں پڑے ہوئے ہیں، جو اربوں خربوں کی وہ وہاں جو ہے لوگوں نے ڈکار مارے ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے بیوروکریسی کے لوگ انوالو ہیں۔ سیاستدانوں کو تو ہم روز سپریم کورٹ میں لے کے بیٹھے تھے، نیب میں لے کے بیٹھے ہیں، ان کا تو ہونا کچھ نہیں ہے، اور ایٹ لیسٹ جو ان اداروں کے وجہ سے پیسے رکے ہوئے ہیں، اور کئی سالوں سے اسٹے آرڈر چل رہے ہیں، یا یہ نیب اور FIA جواب ہی نہیں دیتی ان اداروں کو، تو کیا گورنمنٹ کو آپ ایسی تجویز دیں کہ وہ ان اداروں کے جو کیسز ہیں جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، PAC میں صرف ڈنگ ٹپاؤ کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس دن جس دن PAC اس دن شور شرابہ کیا، بس بات ختم ہو کے بعد میں سکون لگ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جناب یہ جو کیسز ہیں ان پہ کام کریں، وہ جو پیسے لوگوں کو ڈکارے ہوئے ہیں ہمارے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف جان بوجھ کے یہ جو ہے نیب اور FIA جو ہے یہ ان کیسوں کو پرسو نہیں کرتی، نہ ان کو سنتی ہے، ان کو داخل دفتر کر دیتی ہے۔ تو خدا را ان کو کہیں کہ آپ پہلے ان کے پیسے نکلوائیں، اور بہت سارے جو ہیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح پنڈی اسلام آباد میں ایک ایشو ہے کہ یہاں CDA نہ تو کام کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو بڑی پارٹیاں ہیں جیسے بیری ہے یا DHA ہے ان کے پاس بھی NOC نہیں ہے، مگر وہ کام کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور کروڑ ارب روپے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں 2-3 چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں جن میں گوری ٹاؤن خصوصاً جو ہے وہ اس میں سے 8 مطلب فیس بن چکے ہیں، یہاں سینکڑوں لوگ رہ رہے ہیں، مگر یہاں نہ سیٹیں ٹیسٹ لیتی ہے کیونکہ وہ کمائی کر رہے ہیں، تو نہ نیب کوئی ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے، اور مطلب کوئی پروسیجر نہیں۔ خدا کے لیے ان کو کہیں کہ یار یہ جو آپ یہ 8 فیز ہیں ان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں یہ بہت بڑا ٹیکس ریونیو بنتا ہے، تو
اور پورے ملک میں بھی ایسے حالات ہوں گے، تو ان لوگوں کو کسی بھی طرح ریگولائز کریں، جو بھی لایا عمل ہے اس کو جو ہے ایمرجنسی بیسس پہ یہ کریں تاکہ گورنمنٹ کو جو ہے اس کی کوئی آمدن ہو۔ آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور جو ہے جہاں تک آپ نے بات کہی ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، پیسے پھنسے ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی اماؤنٹ اگر ہم اوورال ریونیو کے بارے میں دیکھیں تو وہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے حکومت کو چاہیے ہوتی ہے، کہ اس کے اوپر پھر خرچہ بہت آتا ہے نا، وکلا کا یہ وہ سارا کچھ، اگر اس معاملے کو پریشرائز کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو ہوش آئے تو وہ اس طرح کی باتوں پہ کرے نا، وہ تو سارا جو ہے وہ سیاست میں دن رات لگی ہوئی ہے سیاسی مخالفین سے نپٹنے میں، تو سیاسی مخالفین نے بھی ان کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ اس طرح کے کیسز کے اوپر سانپ بن کے بیٹھی رہتی ہے، اسے دن رات یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو بیل دے دیں۔ تو اس لیے اس نظام میں بات کرتے رہیں، ہم یاد دہانیاں کرواتے رہیں، لیکن ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کا انتظار کریں۔ اسٹرانگ گورنمنٹ آئے گی تو اس کے اوپر ہاتھ ڈالے گی۔ اگلا سوال جی۔ مقرب بول رہا ہوں اٹک سے۔ سر آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ معیشت جدید دنیا میں معیشت کی جنگ ابھی بنی ہوئی ہے، کولڈ وار بھی جو چائنا امریکہ کی ہے وہ معیشت کی ہے، اور جو اس میں اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر گیا وہی جیت گیا۔ تو سر عرض یہ ہے کہ معیشت تو جڑی ہوتی ہے اندرونی معاملات سے ملک کے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، برمنگھم میں ہوتا ہے، عزیز بھی ہے، دوست بھی ہے، آصف اس کا نام ہے۔ وہ پاکستان میں اس کی کوئی پراپرٹی تھی 28 سے 32 کروڑ کے درمیان اس کی ویلیو تھی، ٹھیک ٹھاک قیمتی جگہ تھی۔ خیر اس پہ قبضہ ہو گیا، وہ پاکستان آیا، 6 مہینے رہا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار کورٹ سے مسئلہ دیر سے حل ہوگا، 6-7 سال 8-10 سال لگیں گے۔ تو خیر وہ ڈسارٹ ہو کے چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو اب سب کچھ بیچ کے یہ واپس انگلینڈ لے جانا ہے۔ ایسے ہی کئی لوگوں کے مسائل ہیں۔ خود ہم جیسے جو میں پاکستان میں زیادہ رہنے کا عادی ہوں، تو ہمارے گاؤں لیول تک اب نا یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ خود میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا، ایسے ہی نا تھوڑے تھاڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بندہ کیسا ہے یار، وہ کورٹ جائے گا، وہ کورٹ جانے والے کو ممی ڈیڈی سمجھتے ہیں کہ یار ایدے کو خاص لو بہوں تو بہوں کورٹ ہی جائے گا۔ تو یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے یہ ابھی شہروں سے ہٹ کے چھوٹے گاؤں اور گلی محلوں تک آ گیا ہے، یعنی وہ لوگ چھینا جھپٹی پہ آ گئے ہیں، اور آگے سسٹم سلو ہے، جس کی وجہ سے اوورسیز لوگ نا زیادہ تر پریشان ہو کے زیادہ سرمایہ واپس لے جا رہے ہیں۔ تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ملک کے بڑے بوڑھے سیکیورٹی ادارے، سیاستدان، فوج، بیوروکریسی، سارے ججز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کم از کم یہ کریں کہ ملک کے اندر چیزوں کو سٹریم لائن اور بہترین طریقہ کار میں وہ ایک ڈال دیں، جس سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ دیکھیں نا اس طرح جتنے فرض کی ہم $100 ارب بھی باہر سے لے آتے ہیں، تو یہاں سے نکلنے کی رفتار سسٹم کی خرابی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ کون ملک کے کون بڑے ہیں جو بیٹھ کے ان چیزوں کو درست کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایسے 5-6 دوستوں کے ساتھ ایسے واقعات دیکھے ہیں، تو اینڈ پہ انہوں نے یہی رزلٹ نکالا ہے کہ یار نہیں، ادھر ہم لوگ ادھر رہتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے لیے سوٹ نہیں کرتا یہاں پہ اپنے ایسٹس کو رکھنا۔ اب ان لوگوں کے ایسٹس واپس باہر جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات آپ کی جو ہے نا وہ نظام کے حوالے سے، نظام کس نے بنانا ہے؟ ہمارے منتخب نمائندوں نے بنانا ہے، اور نظام جب وہ بنانے پہ لگتے ہیں تو ان کے راستے میں فوج آ جاتی ہے، ان کے راستے کے اندر عدلیہ آ جاتی ہے۔ فی الحال تو ہم نے یہی دیکھا نا، جب وہ نظام بناتے ہیں، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ایک تماشا کہ ایک قانون بنا اور عدلیہ نے قانون بننے سے پہلے ہی اس کو سٹے دے دیا، اور یہ تماشا پچھلے 75 سال سے جاری ہے اچھا پھر عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے، ہر جواب دہی سے ماورا سمجھتی ہے، وہ کوئی کام جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسروں کے کام کے اندر مداخلت کرنے کا انہیں بڑا شوق ہے۔ گھوم پھر کے معاملہ انتظامیہ کے خلاف جب ہمیں شکایت ہوتی ہے تو ہم نے عدلیہ میں جانا ہوتا ہے نا، تو عدلیہ جو ہے اچھا عدلیہ کے اندر ایک وکلا بہت بڑا سٹیک ہولڈر پیدا ہو گئے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ اپنی فیس کے لیے انصاف کے معاملے کو میں تاخیر کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔
تو جب تک یہ نظام ہم نہیں چلنے دیں گے یا اسے نہیں بننے دیں گے، اور اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے وکلاء اور عدلیہ ہے، اس کے بعد انتظامیہ ہے، کیونکہ انتظامیہ کو بھی تو جواب دہ ہونا پڑے گا نا جب کوئی نظام بن جاتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ لوگ جو یہاں پہ نہیں رہتے، ویسے میری تو یہ گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہر ہفتے یا ہر مہینے جس اثاثے کے اوپر جا کے اس کو وزٹ نہیں کر سکتے، آپ کو وہ اثاثہ نہیں خریدنا چاہیے، یہ بات پلے باندھ لیں ایز اے پاکستانی۔ اگر آپ نے کوئی اثاثہ خریدنا ہے، یعنی کوئی جائیداد بنانی ہے، تو اگر وہ اتنے فاصلے پہ نہیں ہے یا اتنی رسائی میں نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے وہاں پہ جا سکیں یا ہر مہینے ہی جا سکیں چلیں اور وہاں پہ کچھ وقت گزار سکیں، تو وہ اثاثہ مت خریدیے، اس پہ قبضہ ہو جائے گا اس معاشرے کے اندر۔ اور یہ آج کا نہیں چلا آ رہا، یہ صدیوں پرانا ٹرینڈ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور ہم جب نظام بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے تو خود تو بچ سکتے ہیں نا، تو یہ فارمولہ ہے اس کا۔ اگلا سوال جی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ سر میں نے پہلے بھی آپ کو میسج کیا تھا، میں احمد بات کر رہا ہوں۔ تو آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کوئی 3-4 ویڈیوز کا ایک سیٹ بنا کے تو لوگوں کو کریں۔ آپ نے میرا لیا تھا اپنے پروگرام میں میرا سوال، تو آئی تھنک میں اپنے نا صحیح طرح سے بات کو کنوے نہیں کر پایا۔ اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نا، کہ پاکستان میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو سائٹس ہوتی ہیں جس سے معاونت ملتی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے، جیسے ڈیٹا پورٹل سائٹ ہے یا اس طرح کی سائٹس ہیں، ان کے اوپر آپ اگر رہنمائی لوگوں کی کریں نا، اسکرین کھول کے کہ یہ والی معلومات یہاں سے ملتی ہیں، یہ والی معلومات یہاں سے ملتی ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا فلمیں، ایک تو وہ جنرل ہوتی ہیں، اور دوسرے یہ ہے وہ بہت لینتھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اسپیسیفک نہیں ہوتی۔ تو ایک نئے بندے کو اتنی لینتھی ویڈیوز میں ڈال کے وہ پریشان زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کچھ 2-3 سائٹس کھولیں کہ بھئی پہلے آپ DPS پہ جاؤ، ڈیٹا پورٹل سائٹ پہ جا کے آپ نے یہ والے فنڈامنٹلز دیکھنے ہیں، یہ چیزیں چیک کرنی ہیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں۔ یہ میسج میں چاہ رہا تھا، تو یہ میرا مقصد تھا۔ تو یہ ساری جو ویڈیو کی بنے گی نا، یہ اسکرین ریکارڈنگ کے تھرو بنے گی۔ بہرحال آگے آپ جیسے آسانی سمجھو اس طرح سے کر لیں۔ دوسرا مسئلہ جو میرا تھا وہ یہ تھا کہ یہ میرے پاس نا دیوان سلمان فائبر لمیٹڈ کا شیئر ہے، وہ سٹک ہے، یعنی کہ وہ نہ وہ سیل ہوتا ہے، نہ وہ پرچیز ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے شیئرز کا کیا کرنا چاہیے؟ کب تک یہ ہمارے سر پہ گلے پڑے رہیں گے؟ کیونکہ جب تک یہ والے شیئرز اکاؤنٹ میں ہیں، اکاؤنٹ بند بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مسئلہ کیا مجھے کوئی بتائیں سا کیا حل کرنا ہے؟ دیوان سلمان کو پڑا رہنے دے جی، اس کا اور کیا کرنا ہے۔ وہ پانڈے ڈینڈے بیچنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے میرا خیال کوئی حصہ بیچنے کی بات بھی کی تھی، یا بیچنے پہ لگایا تھا، نہیں بکا، وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں، لائبلٹی اس پہ بہت زیادہ ہیں۔ تو شیئر میرا خیال وہ ڈیفالٹ کاؤنٹر پہ چلا گیا ہوا ہے، یا ابھی شاید ٹریڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی ہوگا ان کا وہ جب بکے گا، پروجیکٹ بند ہو گیا ہوا ہے، ان کے جو ہیں وہ چل نہیں رہا۔ فائبر کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، دھن فائبر پہلے اس کا نام ہوتا تھا۔ تو بہرحال پڑا، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اس کے کہ وہ پڑا رہے، یا تو مٹی ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کی قسمت۔ تو اگر کہیں اس میں کبھی جان پڑی تو ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس بھی زیل پاک کے شیئر پڑے ہوئے ہیں، تو جب کبھی کمپنی لیکویڈیٹ ہوئی تو شاید کچھ مل جائے، ورنہ تو وہ کام ختم ہو گیا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ سر میں احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ تو آپ سے ایک سوال تھا کہ جس طرح سے آپ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مارکیٹ پلیئرز ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں دہاڑی لگاتے ہیں، جیسے JS کا نام بھی لیتے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ AKD والے بھی اسی طرح کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے نا میوچل فنڈز بھی ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ ان کے میوچل فنڈز جو اسٹاک مارکیٹ کے ہیں وہ بہت اگریسیولی بڑھتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ان کے میوچل فنڈز میں ہم انویسٹمنٹ کر دیں تو کیا وہ سیف ہوگی، اور کیا اس میں زیادہ ریٹرن آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ لوگ تو دہاڑی لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے دہاڑی یہ میوچل فنڈز کے پیسوں سے ہی لگاتے ہوں گے، اپنے پیسوں سے بھی لگاتے ہوں گے۔ تو آپ ذرا مجھے اس میں گائیڈ کر دیں کہ اگر ہم عام لوگ ان کے میوچل فنڈز لے لیتے ہیں
तो क्या उसमें ज़्यादा प्रॉफिट के चांस होते हैं और सेफ्टी क्या होती है? देखिए, जब वो दिहाड़ी लगाएगा तो फिर अपनी दिहाड़ी लगाएगा ना, आपको तो नहीं देगा। इस तरह के लोग नॉर्मली ये करते हैं कि लॉस जो होता है वो म्यूचुअल फंड में बुक करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो अपने पर्सनल अकाउंट्स के अंदर या दीगर अकाउंट्स के अंदर ले जाते हैं। कहा यही जाता है। अब देखें ना, AKD साहब के कितने अकाउंट्स हैं, लेकिन वो एट पार वैल्यू के ऊपर भी ट्रेड नहीं होते। इनका एक गोल्डन एरो था, काफ़ी अर्सा मैं उसको वॉच करता रहा हूँ, वो भी उसकी हालत पतली ही रही। तो JS के फंड जो हैं वो कंपैरेटिवली बेटर है इनमें से। आरिफ हबीब जो है उन्होंने मेरा ख्याल अपना फंड MCB को बेच दिया हुआ है, तो वो भी है, उनके भी हैं। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। आप म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे उसके पे आउट्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें और उस हवाले से उसको चॉइस करें कि उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं बनना चाह रहे तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो देन म्यूचुअल फंड एक लेड बैक इन्वेस्टर के तौर पे अच्छा ऑप्शन है। वो कम अज़ कम इसको कर देता है। आजकल आप जो म्यूचुअल फंड देखेंगे, मैंने म्यूचुअल फंड को 40-42% रिटर्न भी देते हुए देखा है, लेकिन वो जब मार्केट अपनी पीक पे पहुंचती है, ठीक है। लेकिन कुछ अर्सा ये है कि वो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एट पार भी ट्रेड नहीं हो रहे होते, जितनी उनकी बुक वैल्यू होती है उससे भी नीचे में ट्रेड हो रहे होते हैं। मतलब मुझे याद है AKD अपॉर्चुनिटी फंड ये लॉन्च हुआ था तो 50 रुपये का है मेरा ख्याल। मार्केट जो थी जब पिछली दफ़ा उसने डीप में गई थी तो मैंने 22 रुपये, 50 रुपये वाला फंड 22 रुपये, सर्टिफिकेट 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये पे उठा लिया और वो मेरा ख्याल है मैंने बेचा, फिर जाके प्रॉफिट भी मिलता रहा साथ में। वो मैंने बेचा मेरा ख्याल है कि 80 या 82 रुपये के ऊपर। तो वो जब एक्यूमुलेटिव आप गेन देखते हैं, लेकिन मुझे उसमें 8-10 साल लग भी गए ठीक है। लेकिन आप अगर एक्यूमुलेटिव लॉस गेन देखते हैं तो वो बहुत बड़ा था। दरमियान में आपको प्रॉफिट भी मिलता रहा, थोड़ा बहुत जो वो देते रहे, लेकिन जब आपने कैपिटल गेन आप उसको देखते हैं तो वो ह्यूज निकलता है। तो म्यूचुअल फंड करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिएगा क्योंकि ये इकॉनमी के मुतालिक ही है। हमें आज तक खान साहब ने ये बताया कि वो शौकत खानम हस्पताल के सबसे बड़े डोनर ख़ुद हैं। ये बात हमने उनके मुंह से बेशुमार बात सुनी है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने शौकत खानम को कुछ दिया है तो वो यकीनन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में ज़ाहिर किया होगा उन महीनों में या उन सालों में जब वो देते रहे। तो ये किस तरह डबल चेक हो सकता है कि उन्होंने शौकत? डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी, ना उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर है, ना शौकत खानम के किसी उसके अंदर है, अकाउंट्स के अंदर है। मैंने चेक किया था, ये काफ़ी पुराना मैसेज है आपका। एक तो आप लोग बार बार मैसेज करते हैं ना, तो आपके पुराने मैसेज और नीचे चले जाते हैं। तो एक मैसेज करके उसका रिप्लाई का इंतज़ार किया करें तो उसकी बारी जल्दी आ सकती है। वैसे भाई हम 7 मई तक पहुंच गए हैं, तो बहुत ही कम फ़र्क रह गया, बहुत कम फ़र्क रह गया जितने मैसेजेस आपके आ रहे हैं। पहले तो 1.5 महीने का फ़र्क था। तो खैर वो जी एक बात। अब जब हमने इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की और वहाँ पे काम करने वाले 1-2 बंदे से तबादला ख्याल किया तो उसका अर्क ये निकला कि इमरान खान ये समझते हैं कि सबसे बड़ा असासा उनकी ज़ात है। और ये बात मुझे किसी हद तक दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि वो इमरान खान एक नरगसियत के मारे हुए शख्स है जिनका ख्याल है कि दुनिया में सबसे अहम शख्सियत वो हैं। तो वो समझते हैं कि मैं सबसे बड़ी असासा हूँ और लोग जो हैं वो अल्लाह के नाम पे नहीं देते, रसूल के नाम पे नहीं देते, लोग मेरे नाम के ऊपर देते हैं, मुझे चढ़ावे चढ़ाते हैं। इसलिए शौकत खानम को मिलने वाली डोनेशन को वो शीरे मदर समझकर इस्तेमाल भी करते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा वो शौकत खानम को दे देते हैं। अदरवाइज वो जो डोनेशन आती हैं, ये सैफुल्लाह नियाज़ी और किस काम के लिए, इसी काम के लिए कि इन डोनेशन को टकाने कैसे लगाना। तो वो समझते हैं कि लोग मुझे मैं देवता हूँ और मेरे ऊपर चढ़ावे चढ़ाते हैं और मैं उसमें से फिर आगे शौकत खानम को दे देता हूँ। सो आई एम द लार्जेस्ट डोनर। आप इसको उनके माइंडसेट से देखें तो वो ये है, इस हैसियत से देखा जाए तो वो वाकई सबसे बड़े डोनर।
ٹھیک ہے. لیکن آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے اندر دادا پوتا شو کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.